الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 سے 150. چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 سے 150. ان آیات کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ اس طرح ہے: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاب مؤجلا. کائنات میں کوئی بھی نفس، کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اسے موت آئے. ہر ایک کے لیے اس کی موت کا وقت مقرر ہے، طے شدہ وقت ہے جس وقت پر اسے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وقت طے ہے تو
پھر آؤ ہم تمہیں بتائیں، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ پھر اس دنیا میں زندگی کی جتنی مہلت مل رہی ہے تمہیں، اس میں جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے تگ و دو کرے گا اس کو دنیا مل جائے گی۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے مال و متاع اور دنیا کا اسٹیٹس اور دنیا کی عزتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا ہم اسے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے یہاں تو صرف ضرورتیں پوری کرتا ہے اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کی منزل آخرت ہے، آخرت وہ چاہتا ہے کہ میری کامیاب ہو جائے، وہ بچ جائے، اللہ فرماتے ہیں نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو آخرت بچا کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم اس کو چاہتے تھے یہ لے لو، یہ تمہاری ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہمارے جو شکر گزار بندے ہیں ان کو ہم بہت جلد بدلہ عطا کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کے حضور شکر گزاری کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی رحمتیں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ پہلی آیت تھی۔ اب ذرا بالکل رخ دوسری طرف کیا ہے، اب ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی ایسے اللہ کے نبی ہو گزرے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے۔ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ اللہ والوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو نکلی۔ دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار اللہ والے تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر اپنی جانوں اور مالوں کو پیش کر دیا۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جو تکلیفیں ان کو پہنچی اس سے ذرا برابر بھی وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ یہ جملے بڑے اہم ہیں ہر اس شخص کے لیے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتنے ہی ایسے اللہ کے نبی تھے جو گزر چکے، ان کے ساتھ ایک نہیں کئی نہیں کثیر تعداد میں اللہ والوں نے اللہ کے ساتھ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے وہ اپنے نبی کے ساتھ ہم رکاب ہو کر نکلے۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان مال اور جتنے بھی آزمائشیں ان کو آئیں وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، شکوہ نہیں آیا زبان پر۔ وما ضعفوا، اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، سستی نہیں دکھائی، ہر وقت الرٹ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت اس پوزیشن میں رہے۔ وما استقالوا، اور نہ ہی کم ہمتی دکھائی، کم ہمتی کا شکار بھی نہیں ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، ایسے استقامت رکھنے والے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے نکلیں، جان مال ہر چیز لگا دیں اور پھر ذرہ برابر بھی شکوہ شکایت نہ ہو، ذرہ برابر بھی اپنے اندر تھکاوٹ سستی اور پریشانی کا اظہار نہ کریں اور ذرا برابر بھی بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو۔ اس سے آگے اسی حوالے سے اس کے ساتھ ہی اگلی دو آیات ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، یہی وہ اللہ والے تھے جن کی زبان پر ایک ہی بات رہتی تھی، وما كان قولهم الا ان قالوا،
ایک ہی بات بار بار ان کی زبان پر ایک ہی بات آتی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، مالک اس میں جو غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ہم جس کام کے لیے تیرے حکم کے مطابق نکلے تھے اس میں اگر کوئی تھوڑی زیادتی آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی ہمیں درگزر فرمانا۔ وثبت اقدامنا، مالک ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، ہمیں اپنے نظریے پر اور عمل پر استقامت عطا فرمانا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، ان کے خلاف ہمارے ساتھ مدد کرنا، تیری تائید ہمیں ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر تائید اس طرح دی، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، ہم نے اپنے ان بندوں کو جو نبی کے ساتھی بن کر ہمارے لیے لڑے، اپنے ان بندوں کو دنیا میں بہترین اجر عطا کیا، اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ اجر عظیم عطا ہوگا ان کے لیے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پچھلی صفوں میں رہنے والوں کو نہیں۔ گزارا ان کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو آگے بڑھ کر پہلی صفوں میں آ کر اپنے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرات، ان آیات کے بعد جو 4 آیات ہیں، 5ویں آیت اللہ نے پھر ہمیں خطاب کیا۔ پہلی آیت میں اصول بتایا، دوسری آیت میں اپنے نبیوں کا اور ان کے ساتھ لڑنے والوں کا، ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا، پھر ان کی دعا بھی بتائی، پھر ان کا اجر بھی بتایا۔ اب ہمیں خطاب ہے ڈائریکٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلم مسجد میں بیٹھ کر، عروج کی مسلم مسجد میں بیٹھ کر سننے والوں، یہ ہم سے خطاب ہے، مجھ سے آپ سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم نے کافروں کی باتیں مان لی تو وہ تمہیں واپس لوٹا کر بے دینی کی طرف اپنی جگہ میں لاگل کھڑا کر دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر یہ کام تمہارے ساتھ ہو گیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرات، یہ جملہ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں پڑھا جائے تو یہ ان کے لیے ہے، یہ جملہ اگر پریزیڈنسی میں پڑھا جائے تو صدر پاکستان کے لیے ہے، اور یہ جملہ اگر دبئی کے شیخ پڑھ رہے ہوں تو یہ ان بدبختوں کے لیے بھی ہے، اور یہ حرم کے وارث اگر پڑھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی وہی جملہ ہے۔ دنیا میں کلمہ پڑھنے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ہے، قرآن اس سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی بات مان لی، ان کے ساتھ چل پڑے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر کر اپنی اسی کفر کی طرف لے کر جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاؤ گے۔ تم جس کامیابی کو کامیابی سمجھ رہے ہو وہ کامیابی نہیں، وہ ذلت و رسوائی کا نمونہ ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا، سن لو، بل اللہ مولاکم، ایمان والو، تمہارا مالک تو صرف اللہ ہے، تمہارا مولا تو صرف تمہارا مالک اللہ ہے۔ یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، دستے نظر ہو جاتے ہو؟ بل اللہ مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا مالک صرف اللہ ہے، وہو خیر الناصرین۔ تم یہ بھول گئے ہو کہ مدد تو وہی کر سکتا ہے، طاقت تو اس کے پاس ہے، تم کن طاقتوں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہو خیر الناصرین، یہ جتنے مدد کرنے والے بظاہر تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ وہو خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا، بہترین طاقت اور قوت والا،
اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ حضرات یہ آیات تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 145 سے 150 تک۔ ان آیات کو بھی آپ نے سنا اور میں نے اپنے انداز میں ان کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھا۔ چودہ سو 1442 سال بیت گئے اور 2 دن اوپر ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے۔ ذرا غور فرمائیے اس بات پر، 1442 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس دعوت کو لے کر جب تشریف لائے تو تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں اس دعوت کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کر دیا۔ وہ دعوت جو مکہ مکرمہ میں اکیلے انسان نے شروع کی، اکیلے انسان نے، وہ ما فوق الفطرت انسان نہیں تھا جو انسان نظر نہ آئے، جو کھاتا پیتا نہ ہو، جس نے شادی نہ کی ہو، جس کے بچے نہ ہوں۔ یعنی بندے کہیں کہ یہ تو اوپر سے آیا تھا، اس کا تو اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، پتھر مارے اس کو پتھر ہی نہیں لگتا، اس سے تو خون ہی نہیں نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق انسان نہیں تھے، ما فوق الفطرت نہیں تھے، انسان تھے، انسانوں کے سردار ہیں اور بہترین انسان ہیں۔ کوئی آپ کے انسانیت میں آپ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بھوک مجھے بھی لگتی ہے جس طرح تمہیں لگتی ہے، تھکاوٹ مجھے بھی ہوتی ہے جس طرح تمہیں ہوتی ہے، نیند مجھے بھی آتی ہے جس طرح تمہیں آتی ہے، میں بھی سوتا ہوں جاگتا ہوں، اللہ کے حکم سے نکاح میں نے بھی کیے ہیں اور وہی نکاح تمہارے لیے میری سنت بھی ہے۔ اور طائف کے میدان میں عملاً آپ نے یہ بات بھی ثابت کی کہ آپ کے ایک ایک مبارک بدن کے جوڑ سے ایک ایک جوڑ سے خون نکل رہا تھا، اور وہ خون پاؤں کے ایڑیوں کے ساتھ جوتوں میں بھر گیا تھا، اور تاریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، جوتے پھسل رہے تھے۔ جناب زید نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر، پشت پر اٹھا کر ساتھ لے کے آئے۔ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا تقریباً 1500 سال بیتنے کو ہے۔ ایک نمونہ ہمارے سامنے تھا، اور 70 سے زیادہ سال بیت گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ یہ 14 اگست بھی چند دن پہلے گزرا، اور پھر ہم نے جو کچھ اس میں کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جس انداز میں ہم وہ باجے بجا کے 14 اگست کو مناتے ہیں، اللہ کا جس طرح شکر ہم ادا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ موسیقی کی محفلیں کر کے اور شرابیں پی کے نئے سالوں کا استقبال کرنا اور آزادیوں اور ان کا استقبال کرنا جو ہماری روایات بن گئی ہیں، کافروں سے زیادہ ان کے حامی بن کر ان کو نمونہ پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سال جس کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ سال جس کا اختتام ہوا ہے، یہ دونوں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ جس سال کا اختتام ہوا، آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ ذی الحج کا پورا مہینہ، ذی الحج کا پورا مہینہ تقریباً 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے،
اور تقریباً آدھا مہینہ ذیقعد کا، یہ سارا عرصہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید رکھا گیا اور آپ کا پانی بند تھا۔ آپ اس کنویں سے پانی نہیں پی سکتے تھے جس کنویں کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیسوں سے وقف کیا تھا۔ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ کو روک دیا گیا، وہ مسجد جو آپ نے اپنی جیب سے اس کا پلاٹ لے کر دیا تھا، یہ جناب عثمان غنی ہے۔ اور یہ سال کا اختتام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کس طرح ترویج پاتا ہے، اس کی بنیادوں میں کس کس کا لہو اور کس کس کا خون ہے۔ آج اگر تم اس خون کو بھول جاؤ اور اس خون کے رنگ کو سرخ کی بجائے کالا کرنا شروع کر دو تو پھر یہ تمہاری بدبختی ہے، ورنہ وہ سرخ خون جو پیغام دے رہا ہے وہ امت مسلمہ کی آبیاری کا پیغام ہے، وہ امت مسلمہ کی آبیاری کی وہ کیفیت کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ رشین ریاستوں سے لے کر افریقہ کی ریاستوں تک، یہ عرب کا پورا علاقہ، مصر سے آگے تک کا علاقہ، پورے افریقہ پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کی ایک جتنا ملک ہمارا ہے اس سے بڑے بڑے ان کے صوبے تھے، صوبائی حکومتیں تھیں۔ یہ خون ہمیں اس تاریخ کی یاد بھی دلاتا ہے کہ بندہ مومن جس سطح پر بھی پہنچے اسے جہاں اللہ کے انعامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، وہاں اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ آزمائش کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ اور جو بندہ کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر ہمیشہ میٹھے حلوے اور میٹھی کھیرے کھانے کا تصور رکھے اور دین کو میٹھا میٹھا دین محسوس کرے، ظاہر ہے اس کی موت، اس کی قبر اور اس کا حشر اسی قسم کی، جتنا زیادہ میٹھا کھانے والا ہو، دنیا کا اصول ہے، اتنا ہی پھر زیادہ اسے کڑواہٹیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات جتنے زیادہ میٹھا کھانے والے ہیں اتنے زیادہ ٹیکوں کی چبھن ان کو محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات اتنے زیادہ آپریشن ان کو کروانے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو مٹھاس ہے نا، بے مقصد مٹھاس، دین بڑا میٹھا ہے لیکن وہ آخرت کے پیغام کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ہم اپنے بندوں کو جنت میں لے جائیں گے اور وہاں فیصلہ کر دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جاؤ جنت میں، تو پھر ہم وہاں ایک جملہ کہیں گے اپنے ان جنتی بندوں کے لیے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے پیارے بندو، آج کھاؤ پیو جتنا دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے کھاؤ پیو۔ دنیا کی زندگی میں جو تم پریشان حال رہے ہو، آج اس کا انعام ہے تمہارے لیے کہ آج دنیا جہان کی نعمتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، جنت کی ابدی نعمتیں آج تمہارے جھولی میں ڈال دی گئی ہیں۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، یہ جو ذی الحج کے آخری دن، ہمارے اسلامی سال کے آخری دن ہیں، وہ ہمیں شہادت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور شہادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے، یکم محرم الحرام کو دوبارہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں۔ اور جہاں یہ پیغام مثبت انداز میں مل رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کا ایک منفی رویہ بھی ہوتا ہے۔
کہ مسلمانوں اپنی زندگی آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے سو کر مت گزارو، اپنی زندگی میں آنکھیں کھلے رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اپنے آپ کو بحیثیت مسلم امت کے ہر وقت اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے لیے اور منافقین کے سے مقابلے کے لیے تیار رکھو. الفاظ یہ ہیں من رباط الخیل، تیار بندھے ہوئے گھوڑے جس پر زین اور کاٹی ہڈی ڈلی ہوئی ہو اور فوراً آدمی چھلانگ لگائے اس پہ بیٹھ کے نکل جائے. اس پوزیشن میں تیاری رکھو. ہماری تیاری بالکل دوسرے انداز میں ہے. وہ تیاری آپ جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کی تیاری موبائلوں کے لوڈ ڈلوانے میں ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لمحے گزر جائیں اور لوڈ نہ ہو اور موبائل خالی رہ جائے اور بندہ جو ہے وہ اس موبائل کی دنیا سے تھوڑا سا کٹ کے رہ جائے. ہماری تیاری منگنی کے پیغامات اور ان کے فنکشن، شادی کے فنکشن، آج کل تو اتفاق سے یہ پچھلے میرج ہال بند رہے ہیں اور پھر ابھی کھل گئے. تو ابھی جو پیغامات آپ کے سامنے آئیں گے وہ جو پیچھے گزرے ہوئے دن ہیں وہ ان دنوں کا بھی پیغام جو ہے وہ عملی زندگی میں بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. امت کی خوشی اور غمی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں. جب وہ خوشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے. اور امت جب اپنی غمی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتی ہے تو پھر بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتی ہے. حضرات یہی پیغام ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو یا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ایک ہی پیغام ہے. اور وہ پیغام یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان ایمان والا ہو کر اپنے آپ کو تیار رکھو. لیکن آخر میں جو اللہ نے یہ جو آیات ارشاد فرمائی تھی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اس آیت پہ سب سے زیادہ غور کرنا ہے ہمیں. آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پوزیشن یہ ہے. انفرادی اور اجتماعی زندگی یعنی اکیلا بندہ جو زندگی گزار رہا ہے، گھر کی جو زندگی ہے اور جو گورنمنٹ کی زندگی ہے، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، ملکی زندگی، ان دونوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پھری ہوئی زندگی ہے، بغاوت کی زندگی ہے. اور پھر ہم مطمئن اس بات پر ہیں اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے رسول سے بغاوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر توقع یہ ہے اور بڑے خوش ہو کر ہم گانوں کی طرز پر گا کر یہ توقعات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے آقا ہیں. میرے بھائیوں، میں وہ حدیث کے الفاظ مجھے کبھی نہیں بھولتے اور میں کانپ گیا تھا جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیار کرنے والا ایک نوجوان آپ کی سواری کے قریب کھڑا تھا. اچانک ایک اندھا تیر آیا اور اس کو لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. لوگوں نے جب دیکھا اب یہ صحابی رسول تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیار کیا کرتا تھا. لوگوں نے یہ الفاظ کہے، منہ سے نکلے ان کے الفاظ، کتنا خوش قسمت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر سواری کو تیار کیا، آپ کی خدمت میں
فوت ہو گیا ابھی جنگ کی پوزیشن میں، یہ تو پکا جنتی ہے. یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس کے جہنم میں جانے کے لیے صرف وہ چادر کافی ہے جو مال غنیمت کی چادر اس نے چرائی تھی. الفاظ پہ ذرا غور کیجیے، یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم نے زندگی میں کتنے دھوکے کیے ہیں اپنے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اور بیگانوں کے ساتھ. کتنی بددیانتیاں کرتے ہیں روزانہ ہم، اور ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں. اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. آپ کو یاد ہے میں نے یہ کئی دفعہ یہ حدیث مبارک سنائی ہے، اور شاید پچھلے خطبہ جمعہ کو بھی میں نے سنائی تھی. میں یاد دلا دوں آپ کو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری درخواست پر میرا اللہ میرے حوض کوثر کو حشر میں لے آئے گا، اور میں وہاں کھڑا ہو کر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. اور میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ 5 کلیان ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. یہ میری امت ہے. باقی سب سے مختلف ان کی علامات یہ ہوں گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے. میں ان کو کہوں گا ان کو آنے دو، فَإِنَّهُم مِّنِّي، یہ تو میری امت ہے، کیوں روک رہے ہو ان کو؟ حضور فرماتے ہیں میں پہچان جاؤں گا ان قرۃ المعجلین، وہ نمازی لوگ ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے، میں پہچان جاؤں گا. فَإِنَّهُم مِّنِّي يَعْرِفُونَنِي، وہ مجھے بھی پہچان جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا. اب اس پوزیشن میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کو کہوں گا تو فرشتے مجھے کہیں گے، عرض کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، یہ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد یہ وہ ظالم لوگ ہیں غیروا بعد دینک، جنہوں نے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا تھا. دین کو مرضی کے مطابق بنانے سے ان کی نمازیں رسول اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ بن جائیں گی. بظاہر ان کی دینداریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہونے دیں گی ان کو، اس لیے کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا تھا. باتیں دین کی کرتے تھے، لبادہ دین کا اوڑا ہوا تھا، بڑی بڑی گدیاں دین کے نام پر، کھاتے دین کے نام پر تھے، لیکن ظالمانہ رویہ یہ تھا کہ ستم اور ظلم بھی دین کے نام پر کیا کرتے تھے، جھوٹ بھی دین کے نام پر بولتے تھے، بددیانتی بھی دین کے نام پر کیا کرتے تھے، وعدہ خلافیاں اور غداریاں بھی دین کے نام پر کیا کرتے تھے، لوگوں سے بدتمیزیاں اور بد اخلاقیاں بھی دین کے نام پر کیا کرتے تھے. حضرات، یہ لمحات جو ہمارا نیا سال شروع ہونے والے لمحات ہیں، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ جو اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر، یہ جو میرے سفید ریش بھائی بزرگ ہیں، ان کے لیے ان لمحات کا یہ پیغام ہے. یہ جو تھوڑی سی مہلت تمہیں ملی ہے، خدا کے بندو اپنے آپ کو بدل لو اپنے آپ کو. ایسا نہ ہو کہ کل وقت ہاتھ سے نکل جائے، وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم تو کامیاب جا رہے ہیں، لیکن وہ کامیابی ہمیں ناکامی کی صورت میں، اور پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرات، یہی پیغام نوجوانوں کے لیے بھی ہے کہ موت صرف بڑوں کے لیے نہیں، نوجوانوں کے لیے بھی اسی انداز میں ہے. کتنے نوجوان ہیں جن کو بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج اللہ نے تمہارے اعضاء سلامت رکھے ہیں، دل، دماغ، جسم یہ سلامت ہے. میرے آقا کا ارشاد ہے کہ انہیں غنیمت سمجھو، اور اس وقت سے پہلے کہ تم معذور ہو جاؤ اپنی آخرت کی زندگی کو صحیح بنا لو. ایسا نہ ہو کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ نظر ختم ہو جائے، یہ زبان ختم ہو جائے، یہ ہاتھ پاؤں معذور ہو جائے، بندہ چلنے سے معذور ہو کر مسجد نہ آ سکے،
بولنے سے معذور ہو کے بات نہ کر سکے، آنکھوں سے معذور ہو کے قرآن نہ پڑھ سکے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہی پیغام بچوں کے لیے ہے، میری بہنوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ دوزخ میں خواتین کو دیکھا ہے۔ خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں تربیت کا نظام بناؤ، تربیت کا نظام بناؤ، اپنے بچوں کو، اپنے خامد کو، بھائیوں کو، باپ کو موقع فراہم کرو کہ وہ دین کا کام اپنے گھر میں کر سکیں۔ اور اس میں بنیادی کردار ماں کا کردار ہے، بیوی کا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے حضور خیرات کیا کرو، جو کچھ تمہارے گھر میں بچتا ہے اس میں اپنے گھر کے دسترخوان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے وسیع کر دو، اس میں زیادہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو، تو تمہارا گھر برکتوں کا باعث بن جائے گا۔ حضرات، یہ وہ پیغامات تھے جو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت سال بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے ہماری اس آزادی کی کیفیات کو حقیقی آزادی اور دین پر مبنی آزادی بنا دے، اور اس پاک سرزمین کو اپنے پاک نظام سے ہمیں عزت کے ساتھ مسلمانوں کی طرح انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔